وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں میں نے مائک کا بندوبست تو کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر آواز آ سکے۔ انشاءاللہ جب میں واپس ہیوسٹن پہنچوں گی تو آپ لوگوں کی یہ کمپلینٹس بھی ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم 7 پارے کا آغاز کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا پاک پروردگار مجھے حق دکھا دے تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں، اور مجھے باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین کہ میں اسے اجتناب کر سکوں۔ ابھی تک ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے احکامات پڑھے ہیں، اور ہم بار بار دیکھتے، میں آپ کو یہی انڈر لائن بھی کرواتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ میرے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں وہ اس کو جو نازل کیا گیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوں سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، سو لکھ لے ہم کو گواہیاں دینے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو قصہ بیان ہو رہا ہے نا، وہ ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت لوگوں پہ اتنے ظلم ہو رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اب جب وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں تو کچھ لوگ ان کی عادات دیکھ کر، ان کو دیکھ کے، جو صحابی ادھر گئے تھے ان کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہی لوگوں میں سے کچھ لوگ، ان کے ساتھ کچھ نئے مسلمان بھی تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، جس میں 70 یا 80 لوگوں کا ایک وفد تھا۔ اور جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں ان لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے بہہ نکلتی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن تو ہم بھی سنتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے اس طرح سے جیسے اللہ کا حق ہے۔ اب دیکھیے وہی قرآن انہوں نے بھی سنا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنسو بہ نکلے۔ اور ہم اتنے روز ہم قرآن، آج کل تو رمضان ہے، اب دیکھیے ہم سپارہ کھولتے ہیں، ہم کتنی تیزی سے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک سپارہ 2 سپارہ جتنی جلدی جلدی ختم کر دیں۔ انہوں نے ایک آیا ہی سنی تھی تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم صرف نازا قرآن پڑھ پڑھ کے پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے، اللہ کے احکامات ہی نہیں پتہ کیا ہے۔ اسی لیے تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کھلا ہوتا ہے تو ہماری ایک اور حالت ہوتی ہے، اور جب ہم گھروں سے ہم باہر نکلتے ہیں، جب ہمارے معاملات لین دین کے ہوتے ہیں، جب ہمارے سوسائٹی کے ساتھ لین دین کا معاملہ یا ملنے جلنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت ہمارا دین کدھر جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ ایمان لائے ہم اللہ پر، اور جو آ پہنچائے ہمارے پاس حق، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب ساتھ ان لوگوں کے جو صالح ہیں، بس صلہ دیا ان کو اللہ نے بسبب اس کے جو انہوں نے کہا، بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہی جزا ہے نیکوکاروں کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی ہیں اہل دوزخ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کر دی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو۔
یقیناً اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ جو حلال چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی ان کو حرام کیسے کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جانوروں کے نام ایسے رکھ لیے ہوئے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جن کو اللہ نے حلال کیا تھا کہ ان کا گوشت وہ کھا سکتے ہیں، اس کی نہ وہ سواری کرتے تھے نہ اس کو وہ ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام نہ کرو، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وہی جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ نہیں مواخذہ کرتا تم سے اللہ بےہودہ قسموں کا، لیکن تمہیں مواخذہ کرے گا اس پر جو پختہ کی ہیں تم نے قسمیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک بہت ایک سکون ملتا ہے اس آیہ کو پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قسمیں تم نے ایسے ہی عادتاً، کیونکہ عرب والے جو لوگ تھے نا ان کی عادت تھی وہ ایسی واللہ واللہ جیسے قسم کھاتے ہیں، ایسی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں عادتاً تم قسمیں کھاتے ہو اس میں تمہارا مواخذہ نہیں، لیکن اگر تمہیں یہ پتہ ہے، تم جان بوجھ کے کسی کے ساتھ تم نے کوئی بات بتانی ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم یہ بات میں نے ایسے نہیں کہی ہے، تو ایسی بات پہ تمہارا مواخذہ ہوگا اگر تم جھوٹے ہو، اور اگر جھوٹی قسم ہے تو دیکھیں پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ میں اکثر اس آیت کو جب پڑھتی ہوں یا شروع میں پڑھا کرتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی بچپن میں تو ہم نے اتنی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر اس پہ مواخذہ کرنا پڑ جاتا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمارا مواخذہ کرتے تو ہمیں تو ایوری ڈے ایک دیگ دینی پڑنی تھی۔ لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قربان جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے ان قسموں کا جو تم جان بوجھ کے کھاتے ہو۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے 10 نداروں کو اوسط درجے کا جو تم کھاتے ہو، اور اپنے اہل و عیال کو یا کپڑے پہنانا ان کو یا آزاد کرنا ایک غلام کو، کہ جیسے جو کھانا تم اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو اسی طرح کا کھانا 10 نداروں کو، یا پھر اگر وہ نہیں تو پھر آپ 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ بس جس سے نہ یہ میسر آئے تو روزے رکھنا 3 دن کے۔ جیسے اگر کوئی غریب ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، مسلمان تو ہر طرح کے لوگ ہیں، تو پھر 3 دن کا روزہ رکھنا۔ تو آپ سوچئے ذرا بچپن کی ساری قسمیں یاد کر لیں کیونکہ کفارہ دینا پڑ جائے گا، اور پھر یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں کھا لو، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کو، اسی طرح کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تک کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور بت اور پان سے یہ سب ناپاک کام ہے، اعمال ہے شیطان کے، تو سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیے آخری حکم شراب کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ دیکھیں جہاں پہ شراب کا حکم ہے وہاں پہ ساتھ جوئے کا حکم ہے۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا شراب کا حکم ہے تو وہ تو اللہ نے منع کیا، تو پھر ہم تاش کھیلتے ہیں تو تاش میں بھی پیسے لگا کے کھیلتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ تو ہم فن کی طرح کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ شراب کے ساتھ جوئے کا بھی حکم ہے، اور یہاں پہ کیا تھا کہ وہ جیسے قسمت کا حال معلوم کرنا، اور یا پھر وہ گوشت رکھ لیتے تھے ذبح کیا ہوا تو پھر اس کے اوپر وہ جوا کھیلتے تھے، اور پھر وہ تیر و پانسوں کے ساتھ کہ کس کا باری نکلتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپاک ہیں، رجس ہیں، اور یہ ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہی ہے نا کہ ہم کو آخر میں جنت ملے گی، تو اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کو ناکامی ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ چاہتا ہے شیطان کے ڈال دے تمہارے دلوں میں عداوت اور دشمنی شراب اور جوے سے، اور روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، تو کیا تم ان کاموں سے باز آؤ گے؟ اب یہ دیکھیے سوال پوچھ کون رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے، مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم باز آؤ گے؟ تو اب اگر کسی نے سوال پوچھا ہو، آپ دیکھیں گھر میں آپ کی امی ہیں، سوال کوئی پوچھتی ہیں تو آپ اگنور کر کے دوسری طرف منہ کر کے چلے جو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ایسے کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ بدتمیز ہے کوئی جو جواب نہیں دے رہا یا اگنور کر رہا ہے، تو تکبر میں اگنور کر رہا ہے، یہ کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ تو یہ اللہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم باز آؤ گے؟ تو جواب تو ہم دیں گے نا، یا ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ لوگ جو نہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شراب کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیے اور جو پی رہے ہیں تو وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس اللہ کے سامنے جب وہ جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کس منہ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ کدھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ اور آپ دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی، اور اطاعت کرتے رہو رسول کی، اور ڈرتے رہو۔
پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان رکھو در حقیقت ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا تھا نا، عمل کرنا پھر ہمارے ذمہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، کچھ گناہ اس پر جو وہ کھا چکے پہلے، کہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکی کی، پس اللہ دوست رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو پہلے کر چکے، کیونکہ صحابہ پہ جب یہ اب شراب کا حکم آیا نا تو صحابہ تو ڈر گئے، کیونکہ ان کو یہ تھا، کیونکہ پہلے تو وہ پی رہے تھے نا سارے ان کی سوسائٹی میں، دیٹ واز لائک جوس سے، اب فار ایگزامپل آپ سوچے کہ کوئی کوک پیتا ہے، اسی طرح سے ان میں شراب بھی عام تھی۔ اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ ہم تو پوری زندگی ایسے ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نس کے اندر شراب گھسی ہوئی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں معاف کریں گے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو توبہ کر لیتا ہے نا، جو باز آ جاتا ہے، دیکھیں توبہ کا بھی یہی اصول ہے کہ جو توبہ کر لے اور اس پہ جم جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک کے بھی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہاں پہ بھی وہی اصول ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ختم ہو گیا، اب اگر تم ان کا مطلب نہیں کرتے ہو اور تم نیکی پہ جم جاتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارا دوست ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یقیناً تمہاری آزمائش کرے گا اللہ کسی قدر شکار سے جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں سے۔ دیکھیں آزمائش بھی کہاں ہے کہ ہاتھ میں شکار، پتہ ہے آپ کو کہ اہل جو مکہ تھے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی دکانیں تو نہیں ہوتی تھی کہ گوشت چاہیے مرغی چاہیے یہ لینا تو چلو جی بازار سے جا کے لیں، ان کو شکار کرنا پڑتا تھا، تو ان کے بچے کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آج کل آپ سوچے بچے گیمز کھیلتے ہیں، بالکل وہی حال تھا کہ ان کے بچے کو شکار کی عادت ہوتی تھی۔ تو آزمائش بھی کہاں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جب احرام کی حالت میں ہوگے تو اس وقت یہ حلال، عام طور پہ تو یہ حلال تھا، ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتے اور کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جب تمہارے ہاتھ کے بالکل ایسے کہ تم اس کا شکار کر سکتے ہو لیکن تم صبر کرتے ہو، شکار نہیں کرتے ہو، آزمائش ہوتی ہے نا یہ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں سے، تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ، سو جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ مارنا شکار کے جانور جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکار کو حرام کر دیا تھا۔ اور جو کوئی مارے گا اسے تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کا تاوان ہے مثل اس کے جو مارا اس نے کوئی مویشی، فیصلہ کریں گے اس کا دو معتبر شخص، تم میں سے بطور نذرانہ پہنچایا جائے کعبے تک، یا کفارہ کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، یا برابر اس کے روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ معاف کر دیا اللہ نے وہ جو پہلے ہو چکا، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا۔ دیکھیں یہ بڑی، کیونکہ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں نا، جو یہ مدنی دور کی آیات تھی جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، ہم اتنی بڑی چیزیں کر کے سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انتقام لے گا اللہ، اور اللہ بڑا غالب ہے انتقام لینے میں۔ حلال کر دیے گا تمہارے لیے شکار سمندر کا اور اس کا کھانا، فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا۔ اور جب احرام کی حالت میں ہے تو خشکی کا شکار جو ہے وہ اس وقت حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر، جو سمندر کا مچھلیاں یا جو بھی سمندر کا جانور ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک ہو تم احرام کی حالت میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو جو گھر ہے حرمت کا، موجب قیام لوگوں کے لیے، اور مہینے کو حرمت کے، اور قربانی کے جانور کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں جانتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا چیز ہے وہ کوئی کسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واقعی کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں بار بار ایک چیز آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، کہ جو زمین و آسمان کا ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں، کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جہاں پہ بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آپ کو بشارت دینے کے لیے اور آپ کو نذیر بنا کے بھیجا گیا، خوشخبریاں بھی دینے والا اور ڈرانے والا بھی۔ اور ہم اگر اکثر یہ بات جب سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں لوگ کیوں ڈراتے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی بات نہیں ہے، تو آج آپ خود دیکھ لیں کتنی دفعہ یہ ورڈ آئے گا، جتنی دفعہ بشارت کا ورڈ ہے اتنی ہی دفعہ نذیر کا لفظ بھی آئے گا۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پیغام پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے نا کہ تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہو، تم کچھ ان سے چھپا نہیں سکتے ہو۔ جو معاملات بھی تم کرو گے، تم یہ دیکھ لو جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی ایسی چیز کرے گا ہی نہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ یہ ایک عقیدہ اگر ہمارے اندر پختہ ہو جائے تو ہم سارے ایسے کام کرنا شروع ہو جائے جو اللہ کی پسند کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ نہیں برابر ہو سکتی ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں، اگرچہ کہ بھلی ہی لگتی ہوں تمہیں کثرت ناپاک چیزوں کی، تو ڈرتے رہو اللہ سے اے اہل شعور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں نا۔ اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائے تم پر تو بری لگے تمہیں، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں ایسے وقت میں کہ نازل ہو رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تم پر۔ درگزر فرمایا اللہ نے ان سے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ چیزوں کو کریدہ نہ کرو، جو چیز کا جیسے پتہ چل گیا سمے نہ واتانہ کر لو، آسانی ہے تمہارے لیے۔ اگر تم پوچھو گے، آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں جو گائے کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، بار بار پوچھتے تھے لوگ، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ موسیٰ ان کو کہہ دو کہ گائے ذبح کرے، تو کر دیتے کوئی بھی۔ اب اتنا مشکل کر دیا کہ رنگ کیسا ہوگا، ہل جوتی ہو کہ نہیں، جوان ہو چھوٹی ہو بڑی ہو، اتنا لمبا اس کو کھینچا کہ آخر میں ان کو گائے ہی ملنی مشکل ہو گئی۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کر لو، اگر تم بار بار چیزوں کو پوچھو گے تو تم اپنے لیے ان کو مشکل کر لو گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں، یقیناً پوچھی تھی ایسی باتیں لوگوں نے تم سے پہلے بھی، پھر ہوگے وہ اس سے انکار کرنے والے۔ نہیں مقرر کیا ہے اللہ نے کوئی بحیرہ، ایسی اونٹنی جس کا دودھ صرف بتوں کے لیے وقف کیا گیا، اس کو وہ بحیرہ کے نام سے کہتے تھے۔ نہ صائبہ، صائبہ وہ ایسی اونٹنی جس کے بتوں کے لیے چرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ اور وسیلہ ایسی اونٹنی جس کو بتوں کے نام پر آزاد کر دیا اس لیے کہ اس نے 2 مؤنث بچوں کو جنم دیا ہے۔ اور نہ حام وہ ایسے اونٹ کو کہتے تھے کہ جس نے ایک مقررہ تعداد کی اونٹنیوں کو حاملہ کیا ہوتا تھا تو اس کو بھی وہ وقف کر دیتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور ان میں سے اکثر نہیں عقل رکھتے۔ مطلب وہ جان بوجھ کے، ان کو پتا تھا ایسی اللہ کے نام پہ لگا دیتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد سے یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں، اب کیا نئے تم ہمیں دین بتاؤ گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر تم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو اگر جانتے ہو، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو تم پھر کافر ہو، تم کیسے ایمان لاؤ گے؟ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی واضح بیان کر دیا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ رجوع کرو اس کی طرف جو نازل فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں وہ پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا کہ نہ علم رکھتے کچھ بھی اور نہ ہدایت یافتہ۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کوئی ایسی بات بتاؤ کہ دیکھو مجھے پتا چلا میں قرآن پڑھ رہی تھی اس میں یہ بات ہے کہ یہ والی فلاں جو رسم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی مان کے نہیں دیتا، اتنا بحث کرے گے کہ ہمارے گھر میں تو یہی طریقہ ہے، میری تو امی بھی یہ کرتی تھی، میری تو نانی بھی کرتی تھی، میری دادی بھی یہ کرتی تھی، آج تم نیا کوئی دین لے کے آئی ہو۔
अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में इतनी दफा आप ये पढ़ेंगे कि तुम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर हो। हाँ, अगर तो वो डेफिनेटली नेक हैं तो उन्हीं के कदमों पे चलना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ज्यादातर आप देखें कि लोग क्या कहते हैं कि उन्हीं के रस्म और रवाज पे चलते हैं और वो सुनने का नाम ही नहीं लेते और इतने स्टबन हो जाते हैं उसके लिए। यहाँ पे गवाही देने का है कि जिस वक्त मौत का वक्त आता है, वसीयत जो है आप ये ज़हन में रखिए कि वो सिर्फ 1/3, जितना माल है ना उसकी 1/3 की वसीयत कर सकते हैं। लेकिन उसमें बताया ये कि अगर कोई सफर में है, वहां पे उसको लगता है कि वो इतना बीमार हो गया कि उसका आखिरी वक्त है और उसको वसीयत करनी है, तो वो फिर गैर मुस्लिम या कोई भी उसके पास होता है उनको वो गवाह बना सकता है और वसीयत उनको बता सकता है। लेकिन अगर वो घर में है, ऐसे वक्त में वो वसीयत जो करेगा तो फिर उसको मुसलमानों में से कोई 2 गवाह देने पड़ेंगे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान करते हैं आयत नंबर 106 में कि ए वो लोगों जो ईमान लाए, गवाही का तरीका ये है तुम्हारे दरमियान कि जब आ पहुंचे तुम में से किसी को मौत बवक्त वसीयत, तो गवाह कर लो 2 साहिब अदल अपनों में से या 2 दूसरे तुम्हारे गैरों में से। अगर तुम सफर कर रहे हो जमीन में और आ पड़े तुम पर मुसीबत मौत की, रोक लो उन दोनों को नमाज के बाद, तो कस्में खाएं दोनों अल्लाह की, अगर तुमको शक हो कि ना हम वसूल करेंगे इस शहादत के इस कुछ मुआवजा, अगरचे कि वो हो रिश्तेदार, और ना हम छुपाएंगे अल्लाह की शहादत को, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन गुनाहगारों में से। फिर अगर मालूम हो जाए इस बारे में कि वो दोनों मुब्तला हो गए गुनाह में, तो दूसरे 2 उठ खड़े हों उनकी जगह। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अगर जिनको वसीयत की गई है, अगर जब वो वसीयत की कोई भी, फॉर एग्जाम्पल वो सफर में थे, उनके पास कुछ सामान था, वो लेके आते हैं और आके बताते हैं कि उन्होंने ये वसीयत की थी, और घर वाले जो हैं उनमें से किसी को ये लगता है कि ये गलत कह रहे हैं या इन्होंने वसीयत को बदल दिया, तो वो 2 बंदे जो घर वाले हैं वो खड़े होके कह सकते हैं कि ये वसीयत जो ये बात कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसका तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि उनकी जगह उन लोगों में से जिनकी हक तलफी हुई है मैयत के कराबत वाले, फिर वो कस्में खाएं। कौन? कराबत वाले कस्में खाएं अल्लाह की कि हमारी शहादत ज्यादा दुरुस्त है उन दोनों की शहादत से, और नहीं की हमने कोई ज्यादती, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन जालिमों में से। ये करीब तर है कि वो अदा करें शहादत को उसके सही तरीके पर, या खौफ करें कि रद्द कर दी जाएंगी उनकी कस्में खाने के बाद, और डरो अल्लाह से और सुनो, और अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो नाफरमान है। अब यहाँ पे आपने एक चीज गौर की है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में हमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में शायद सिर्फ बताया गया है। आप देखिए जिंदगी गुजारने का एक एक तरीका, बैना तरीका आपको कुरान में मिलेगा। एक एक विरासत के रूल से लेके अदल कैसे करना है, गवाहियां कैसे देनी है, कैसे बात करनी है, सारे तरीके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बताए कि हमारी जिंदगियां कैसे होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुआ करें कि या रब्बल आलमीन हमें इन अहकामात को समझने की भी तौफीक अता कर, ताकि हम उस पर आसानी से अमल कर सके। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 109 में कि जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रसूलों को, फिर पूछेगा कि क्या जवाब मिला था तुम्हें, वो कहेंगे नहीं कुछ इल्म हमें, यकीनन तू ही जानने वाला है गायब की बातों को। देखिए क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलों को भी खड़ा करेंगे और पूछेंगे उनसे, लेकिन वो डर के मारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इज्जत की खातिर वो कहेंगे कि या रब्बल आलमीन हमें नहीं पता, आप तो गायब जानते हैं ना। और जब कहेगा अल्लाह ए ईसा इब्ने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि याद कर मेरा इनाम तुझ पर और तेरी वालिदा पर, जब मदद की मैंने तेरी रूहुल कुदस से, बात करता था तू लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में, और जब सिखाई मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील, और जब बनाता था तू गारे से सूरत परिंदे की मेरे हुक्म से। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने सारे इनामात याद करवा रहे हैं। तो फूंक मार देता था इसमें तो वो बन जाता था परिंदा मेरे हुक्म से, और अच्छा कर देता था तू पैदाइशी अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जब निकाल खड़ा करता था तू मुर्दों को मेरे हुक्म से। अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मेरे हुक्म से तू ये सारा कुछ कर रहा था, और जब रोक दिया मैंने बनी इसराइल को तुझसे, जब आया तू उनके पास खुली निशानियां के साथ, तो कहने लगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनमें से कि नहीं है ये मगर जादूगर खुला। और आयत नंबर 111, और जब मैंने दिल में डाल दिया हवारियों के कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। अब यहाँ पे देखिए हवारी जो
हज़रत ईसा पर ईमान लाए थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि वो भी मैंने ही हल्का किया था, वरना वो खुद ईमान नहीं लाए थे। वो कहने लगे हम ईमान लाए और शाहिद रहे इस पर कि हम फरमाबरदार हैं। और कहा हवारियों ने, ए ईसा इब्न मरियम, क्या ऐसा कर सकता है तेरा रब कि नाजिल करे हम पर खाने का ख्वान आसमान से? कहा उसने कि डर अल्लाह से अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि खाएं हम इसमें से और इत्मीनान पाए हमारे दिल, और हम जान ले कि यकीनन तूने सच कहा है हमसे, और हो जाए हम इस पर गवाही देने वाले। कहा ईसा इब्ने मरियम ने, ए अल्लाह हमारे रब, नाजिल फरमा हम पर खाने का ख्वान आसमान से कि करार पाए हमारे लिए ईद, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और हो निशानी तेरी तरफ से, और रिस्क दे हमें, और तू है सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। अब देखिए हवारियों ने हजरत ईसा से ये फरमाइश की कि देखो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करो कि आसमान से हमारे लिए रिस्क आए। यही दुआ उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से भी उनके लोगों ने कहा था कि आसमान से मनो सलवा जब उतरा था, और इसलिए कि हमें ये यकीन आ जाए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने कि मैं ज़रूर नाज़िल करूँगा वो तुम पर, बस जो कुफ़र करेगा इसके बाद तुम में से, तो यकीनन मैं अज़ाब दूँगा उसे, ऐसा अज़ाब कि ना दूँगा उससे ऐसा अज़ाब किसी अहले आलम को। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कहते थे ना लोग कि आप हमें मौजज़ा दिखाएँ, आप मौजज़ा दिखाएँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि आखिर इनको कोई मौजज़ा आप दिखा दें, ये बार-बार मुझसे सवाल करते हैं। तो यही जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि जब मौजज़ा आ जाएगा, क्योंकि गायब है ना, गायब का पर्दा जब उठ जाएगा तो उसके बाद, तो फिर उसके बाद भी अगर ये नहीं मानेंगे, और पिछली कौमों ने ये किया और उसके बाद नहीं मानेंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको सबको खत्म कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और जब फरमाएगा अल्लाह, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने कहा था लोगों से कि बना लो मुझे और मेरी वालिदा को दो माबूद अल्लाह के सिवा? अल्लाह अकबर। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होके वो अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे सवाल करेंगे। कहेगा वो कि पाक है तू, नहीं था ये ज़ेब मुझे कि मैं कहता वो जिसका नहीं मुझे कुछ हक। अगर मैंने कहा होता ऐसा तो यकीनन तुझको मालूम होता इसके बारे में। ए अल्लाह, तू जानता है उसे भी जो मेरे जी में है, और नहीं जानता मैं उसे जो तेरे जी में है। बेशक तू जानने वाला है गायब का। नहीं कहा मैंने उनसे वजह इसके कि मुझे हुक्म दिया तूने जिसका, कि इबादत करो अल्लाह की, और जो रब है मेरा और जो रब है तुम्हारा। और था मैं इन पर निगरान जब तक रहा मैं उनमें, फिर जब उठा लिया तूने मुझे उनमें से, तो निगरान हुआ तू उन पर, और तू हर चीज पर निगरान है। अगर तू अजाब दे इन्हें तो यकीनन ये तेरे बंदे हैं अल्लाह, और अगर तू माफ कर दे इन्हें तो बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, देखिए अभी क़यामत नहीं आई है, अभी ये वाकया नहीं हुआ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि क़यामत के दिन, उस दिन हजरत ईसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब खड़े होंगे तो वो क्या जवाब देंगे। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पहले से बता रहे हैं कि ये वाकया उधर होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबियों से उनकी उम्मत के बारे में सवाल करेंगे कि क्या तुम उनको ये बता के आए थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है ना, हमारे बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल पूछेंगे। और इसीलिए बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बिदअत से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गलत काम से बचाए, ताकि हम फख्र से ये कह सके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फरमाएगा अल्लाह, ये दिन है कि नफा देगी सच्चों को उनकी सच्चाई, उनके लिए बागात हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो इसमें हमेशा। राजी हुआ अल्लाह उनसे और राजी हुए वो अल्लाह से, यही कामयाबी है। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे लोगों में शामिल हों कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे भी राजी हो जाए और हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राजी हों, और यही बड़ी कामयाबी है। अब इस सूरह की आखिरी आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए इंसान तुझे क्या हो गया है। अगर ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी पहाड़ पर भी नाजिल करते तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। इंसान तुझे ही नहीं समझ आती है इसकी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 120 में फरमाते हैं, अल्लाह ही की बादशाही है आसमान और जमीन की, और जो कुछ इन दोनों में है, और वो हर चीज पर कादिर है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर वही दुआ मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जैसे हमारी ये सूरह खत्म हुई है, इसमें जितने भी अहकामात अभी तक हमने पढ़े हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल नाम। सूरत अल नाम जो है ये मक्की दौर की सूरह है।
یہ وہ دور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل ترین دور تھا، جس میں جتنے بھی لوگ تھے مشرکین مکہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات مانگتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، اگر آپ نبی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کیسے بھیج دیا، کوئی فرشتے آپ کے ارد گرد ہوتے، کوئی معجزے آپ دکھاتے، ہم آپ کو مانتے۔ اور ظلم کی انتہا تھی جو صحابہ پہ ہو رہی تھی، اور اس دور میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دور کے پسے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ مکی دور کی سورہ میں آپ دیکھیے گا بالکل ایک نیا آپ کو پہلو نظر آئے گا، جس میں توحید، رسالت اور آخرت، بہت زیادہ آپ کو آخرت کی بات بھی نظر آئے گی۔ اور سورۃ الانعام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کو 70,000 فرشتے لے کے نازل ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور بنائے اندھیرے اور روشنی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوسری ہستیوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دیا موت کا ایک وقت، اور ایک وقت قیامت کا مقرر ہے اس کے پاس، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو۔ دیکھیں انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کا موت کا وقت بھی مقرر ہے، اور قیامت کا وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے، اور دونوں ہی وقت انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس وقت آنے ہیں۔ اور وہی تو ہے اللہ آسمان میں اور زمین میں، اور جانتا ہے وہ تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہری باتوں کو، اور جانتا ہے جو کچھ بھی تم کماتے ہو، اور نہیں آتی اس کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، مگر یہ کہ وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو بے شک انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، سو عنقریب آ جائے گی ان کے پاس خبر اس کی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ کہتے اچھا جی ٹھیک ہے، آپ اتنا بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ لے آؤ پھر جس کے تم عذاب سے ڈراتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ عنقریب آ جائے گا ان کے پاس۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے ایسی امتیں، اقتدار دیا تھا ہم نے جن کو زمین میں، ایسا جو نہیں اقتدار دیا ہم نے تم کو، اور برسایا ہم نے آسمان سے ان پر موسلادھار پانی، اور بنا دی ہم نے نہریں جو بہ رہی تھی ان کے مکانوں کے نیچے، اور پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب، اور پیدا کر دی ہم نے اس کے بعد امتیں دوسری۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری امتوں کی جو بات بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو برباد کر دیا تھا، کیسے وہ ساری امتیں ختم ہو گئی تھی، اور وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ دیکھیں پوری دور قرآن میں آپ یہ بات ایک سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے کیسے شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان کو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بھی دکھا دے اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، یہی ڈر کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نازل کرتے ہم تم پر کتاب لکھی ہوئی، کیونکہ یہ کہتے تھے نا حضرت موسیٰ ایک ہی دفعہ گئے تھے تو کتاب لے کے آئے تھے، یہ تم کیا بار بار لاتے ہو کہ یہ وحی آ گئی یہ وحی آ گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نازل کرتے ہم تم پر کتاب لکھی کاغذ پر، پھر یہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھ سے، تو ضرور کہہ دیتے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، کہ کسی بھی صورت انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے، اور کہتے ہیں کیوں نہ نازل کیا اللہ نے فرشتہ، اگر نازل کرتے ہم فرشتے تو ہو چکا ہوتا فیصلہ، پھر کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اب یہاں پہ کس فرشتے کی بات ہو رہی ہے کہ بار بار کہتے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی فرشتہ نازل کرتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ انسانوں میں سے ہمارے اندر سے ایک رسول بنا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتہ تو اس وقت آئے گا جب وہ تمہاری جان قبض کرنے آئے گا، اور اس وقت تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور اگر بناتے ہم اسے فرشتہ تو بناتے ہم اسے آدمی ہی، اور ڈال دیتے ہم اسی شبہ میں انہیں، اور وہی جس شبہ میں وہ مبتلا تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے
भेजते तो हम उसको भी इंसान की शक्ल में भेजते। अगर कोई रसूल हम फरिश्तों में नाजिल करते, फरिश्तों में भेजना होता, तो फिर हम उसको फरिश्तों की शक्ल में भेजते। आपको याद है ना, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, हदीस जिब्राइल हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ था कि जिब्राइल जो थे वो इंसानी शक्ल में आए थे और किसी को पता भी नहीं चला था कि वो फरिश्ते हैं। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम भेजते भी तो वो भी तो इंसान ही की शक्ल में होना था, तुम्हें फिर भी उस पर शुबा हो जाता। और बेशक मजाक उड़ाया जाता रहा रसूलों का तुमसे पहले। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दे रहे हैं कि तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया जाता था, तो आ घेरा उन लोगों को जो मजाक उड़ाते थे उनमें से उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे, मीन्स कि उन पे अजाब आ गया। और आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कहो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि कैसा हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। तुम देखो इस दुनिया में ही हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में सारे किस्से बयान कर दी कि किस किस तरह से अंबिया का जब उन्होंने इनकार किया, जब उनकी आयात का कुरान कुरान की आयात का तो कुफार मक्का ने किया था ना, उन्होंने जिन्होंने अपने अंबिया का इनकार किया, उनकी बातों को झुटलाया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस किस तरह से उनको अजाब में मुब्तला किया। कहो कि किसका है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, कह दो कि सब अल्लाह का है। लाजिम कर लिया है उसने अपनी जात पर रहमत को, यकीनन जमा करेगा वो तुम सबको क़यामत के दिन, नहीं शक जिसमें। वो लोग जिन्होंने नुकसान में डाले रखा अपने आप को, तो वो नहीं ईमान लाते। और उसी का तो है जो कुछ बसता है रात में और दिन में, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो क्या सवाए अल्लाह के मैं बनाऊं किसी और को मददगार। पैदा करने वाला है वो जमीन और आसमान का, और वही खिलाता है, और नहीं वो खुद किसी से खाना लेता। कह दो कि बेशक मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं हो जाऊं सबसे पहले उनमें जो फर्माबरदार हुए, और ना हरगिज होना तुम उनमें से जो शिर्क करते हैं। कहो यकीनन मैं डरता हूँ कि अगर मैं नाफरमानी करूं अपने रब की अजाब से एक बड़े दिन के, और वो जिससे टाल दिया गया अजाब उस दिन का, तो यकीनन रहम किया उस पर अल्लाह ने, और यही खुली कामयाबी है। और अगर पहुंचाए तुमको अल्लाह कोई सख्ती, तो नहीं है कोई दूर करने वाला उसका सवाए अल्लाह के। और अगर अता करे वो तुझको भलाई, तो वो हर चीज पर कादिर है, और वो गालिब है अपने बंदों पर, और वो है हिकमत वाला और बाखबर। ऐ लोगों कहो कि किसकी है सबसे बढ़कर गवाही। कह दो कि अल्लाह की गवाही है मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वही किया गया है मेरी तरफ ये कुरान, ताकि मैं डरा दूं तुमको इसके जरिए से, और वो जिस तक ये पहुंच सके। क्या बेशक तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ माबूद हैं दूसरे। कह दो कि नहीं मैं ऐसी शहादत देता। कह दो कि सिर्फ वही माबूद वाहिद है, और यकीनन मैं बेजार हूं इससे जो तुम शिर्क करते हो। वो लोग जिनको दी है हमने किताब, वो पहचानते हैं उसको जिस तरह वो पहचानते हैं अपने बेटों को। और वो लोग जिन्होंने नुकसान में डाला अपनी जानों को, तो वो नहीं ईमान लाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा कि अहले किताब जो हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन वो अपनी जिद की वजह से नहीं मानते थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कौन है बड़ा जालिम इससे जिसने बहतान बांधा अल्लाह पर झूठा, या झुटलाया उसकी आयात को, बेशक नहीं फला पाते। देखें फिर वही बात कि अल्लाह पर बहतान क्या, कि अपनी मर्जी से कोई बात कहे कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया। अल्लाह पर झूठ क्या, कि दीन में गलूफ करना, और ऐसी चीजें जो बिदात में शामिल हो जाती है ना, कि खुद ही से ऐसी चीजें करके और अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लगा देना कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इसका हमें हुक्म है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार क्या करना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात ना मानना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिस दिन जमा करेंगे हम सबको इकट्ठा, फिर कहेंगे हम उनसे जिन्होंने शिर्क किया कि कहाँ है तुम्हारे शरीक वो जिनका तुम दावा किया करते थे। फिर ना बन पड़ेगा उनसे कुछ उज़र सिवाय ये कि कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, नहीं थे हम शिर्क करने वाले। देखो कैसा झूठ बोलते हैं, उन्होंने अपनी जानों पर कैसे कैसे झूठ बोले, और गुम हो गए उनसे जो वो झूठ बोला करते थे। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उनमें से बाज वो हैं जो कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी तरफ, और डाल दिए हमने उनके दिलों पर पर्दे कि ना समझ सकें वो इसको, और इनके कानों में बोझ है। और अगर देख लें वो हर एक निशानी, तो ना ईमान लाए इस पर, यहाँ तक कि जब आते हैं तुम्हारे पास तो झगड़ते हैं तुमसे। कहते हैं वो
جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے مگر یہ کہانیاں اگلوں کی۔ اب یہ کیا ہوتا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے کفار مکہ، تو وہ جان بوجھ کے ان کے جو سردار تھے وہ آتے تھے کہ ہم جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے، ہم کہیں گے کہ جی ہم تو بڑے غور سے سننے آئے ہیں، تو لیکن ہمیں اس میں کوئی خیر ہی نظر نہیں آئی، اس لیے ہم اسلام نہیں لاتے دوسروں کو بہکانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ روکتے ہیں اس سے دوسروں کو اور پرے کر رہتے ہیں خود بھی اس سے، اور نہیں ہلاک کرتے ہیں مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ رکھتے کچھ بھی شعور۔ اور کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ کھڑے کیے جائیں گے دوزخ پر، پھر کہیں گے یہ کہ اے کاش لوٹا دیے جائیں ہم، اور نہ تکذیب کرے ہم آیتوں کی اپنے رب کی، اور ہو جائے ہم ایمان لانے والے۔ دیکھیں اللہ اکبر، یہاں پہ پھر وہی بات آگی نا کہ آیات کی تکذیب کرتے تھے، آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دوزخ پہ کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے نا، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دو تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر جو کچھ پایا کرتے تھے اس سے پہلے، اور اگر یہ لوٹائے بھی جائیں تو پھر بھی وہ یہی کرے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ سخت چھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی، اور نہیں ہم پھر زندہ کیے جائیں گے دوبارہ۔ کہ ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بات بتاتے تھے کہ دیکھو جو کچھ تم کرتے ہو آخرت میں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، تو کہتے تھے آخرت اخرت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس دنیا میں ہی ہے، ہم دنیا میں اس کا اجر مل جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ڈراتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں آپ کو اجر اور ثواب سب کچھ یہاں پہ ملنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ وہی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے بتایا کہ آج بھی ویسے لوگ ہمیں ملیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کاش تم دیکھو اس وقت کہ جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وہ فرمائے گا کیا نہیں یہ حق؟ وہ کہیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی۔ وہ فرمائے گا تو چکھو مزہ عذاب کا، بس سبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور اب آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو، یہاں تک کہ جب آ موجود ہوگی ان پر وہ گھڑی، اچانک تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اس پر جو کوتاہی کی ہم نے اس کے بارے میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ دیکھو برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوں گے، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر ایک کھیل و تماشا، اور یقیناً گھر تو آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ ضرور رنج پہنچاتی ہیں تمہیں وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، تو در حقیقت یہ نہیں تکذیب کرتے تمہاری، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں رسول تم سے پہلے بھی، تو صبر کیا انہوں نے اس پر جو تکذیب کی ان کی، اور آزاد دی گئی ان کو، یہاں تک کہ آپ پہنچی ان کے پاس ہماری مدد، اور نہیں کوئی بدلہ دینے والا ان باتوں کا سوائے اللہ کے، اور یقیناً پہنچ چکی ہے تمہارے پاس خبریں رسولوں کی۔ اور اب آیت نمبر 35 غور سے سنیے گا اس آیت کو۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر شک گزرتی ہے تم پر ان کی روگردانی، تو اگر تم سے ہو سکے تو ڈھونڈ نکالو کوئی سرنگ زمین سے یا کوئی سیڑھی آسمان سے، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، اور اگر چاہتا اللہ تو جمع کر دیتا سب کو ہدایت پر، بس نہ ہرگز ہونا تم جاہلوں میں سے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کرتے تھے، کیونکہ ایک طرف اتنا پریشر تھا وہ لوگ جن کو دعوت دے رہے تھے دین کی کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، ہمیں معجزہ دکھاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا ابھی کہ ان کو معجزہ دکھایا جائے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، جو کچھ انہوں نے کہنا ہے وہ کرنا ہے وہ کر لے۔ اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت حق قبول کرتے ہیں وہی جو سنتے ہیں، اور جو مردہ ہیں تو اٹھائے گا انہیں اللہ، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اب دیکھیے بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے، جب ان کو یہ تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ دیکھو حضرت موسیٰ 600 سال پہلے تھے نا،
حضرت عیسیٰ اس سے پہلے تو اگر وہ معجزے لیके آئے تھے تو ہماری آنکھوں کو دکھاؤ معجزہ ہم ایمان لے آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ سبھی لوگ اسلام لے آئیں تاکہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ اور اب بار بار ان کی تکرار یہ ہوگی کیونکہ یہ مکی دور کی آیا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ توحید پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور آخرت پہ آپ کو اتنی آیات ملیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کے پاس سے، کہہ دو یقیناً اللہ قادر ہے اس پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر نہیں مانتے۔ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پر مگر امتیں ہیں تمہاری طرح کی، نہیں کسر چھوڑی ہم نے کتاب میں کسی بات کے لکھنے میں، بس اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، دیکھیں پھر آگی نا بات، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ اکبر، دیکھیں پھر وہی بات آگی نا، ہماری آیات کو جھٹلایا، بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہے اللہ اس کو گمراہ رہنے دے اور جس کو چاہے اور وہ ڈال دے اس کو سیدھی راہ پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلانا۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو بھلا دیکھو تو تم اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا یا آ موجود ہو تم پر قیامت تو کیا سوائے اللہ کے تم کسی اور کو پکارو گے اگر ہو تم سچے۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو تو وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو پکارتے ہو تم جس کے لیے، اور اگر وہ چاہتا ہے اور بھول جاتے ہو تم انہیں جس کو تم شریک بناتے ہو۔ اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول بہت سی امتوں کی طرف تم سے پہلے، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں تاکہ وہ عاجزی کریں، پھر کیوں نہیں جب آئی ان پر سختیاں ہماری طرف سے تو انہوں نے عاجزی کی، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں جب بھی انسان پہ کبھی مشکل آتی ہے نا، یہاں پہ ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، کوئی سختی آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑ جانا چاہیے، فوراً استغفار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے، کیونکہ سختیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تو آتی ہیں، شیطان ان کو یہ بہکا دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو مشکل آئی ہے یہ تو وقت کے لحاظ سے آتی ہے، یہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی برائیوں کو وہ اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان کو استغفار کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب بھول گئے وہ اس کو جو نصیحت ان کو کی تھی تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ناگہانی اس وقت جبکہ وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سیکنڈ عذاب، یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، احکامات نہیں مانتے اور ان پہ ایک آزمائش آ جاتی ہے اور وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ساری ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی کو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا، آپ غور کیجئے اس سینٹنس پہ، کسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کھلے عام اور اس کے باوجود اللہ نے ان کو بے شمار دیا ہوا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اس کو کھینچتے ہیں، جیسے اگزامپل دیتے ہیں نا کہ گنے کو جیسے بیلنے میں اس کا رس نکالتے ہیں تو انسان کو اس طرح سے ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ اللہ کے احکامات نہیں مانے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت و مہر لگا دے تمہارے دلوں پر تو کون معبود ہے سوائے اللہ کے جو واپس کر دے تمہیں یہ چیزیں۔ دیکھو کس طرح بیان کرتے ہم اپنی آیات کو، پھر بھی وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی نا کہ سماعت اور بصارت، دیکھیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں کیوں دی ہے کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں، ان کانوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سن سکیں، اللہ کے احکامات کو سن سکیں، ان کاموں میں بھاگیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتیں اگر تم ضائع کر دو گے تو لے جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو۔ اور آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو بھلا دیکھو تو اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا ناگہانی یا اعلانیہ تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہی جو ظالم ہے۔
اور نہیں भेजते रहे हम रसूलों को मगर खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले, तो फिर जो ईमान लाए और इस्लाह कर ले तो नहीं खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। अब देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है मोमिनों के लिए, वो लोग जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं, उनकी अताअत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि उन पे कोई खौफ और कोई हुज़न और कोई गमगीन नहीं वो होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, पहुंचेगा उनको अजाब बस सबब इसके कि उन्होंने नाफरमानी की। और कह दो कि नहीं कहता मैं तुमसे कि मेरे पास है खजाने अल्लाह के, और ना जानता हूं मैं गायब, और ना मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, नहीं पैरवी करता हूं मैं मगर इसकी जो वही की गई मेरी तरफ। कह दो कि क्या बराबर हो सकता है अंधा और आंखों वाला, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और नसीहत करो इस कुरान से उन लोगों को जो खौफ रखते हैं कि वो जमा किए जाएंगे अपने रब के रूबरू, नहीं है उसका कोई भी इसके सिवा दोस्त और ना कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वो तकवा इख्तियार करे। देखिए जिसको आखिरत का खौफ हो गया ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूबरू खड़े होने का खौफ आ गया, उसकी जिंदगी संवर जाती है। इन आयात में अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि आखिरत का खौफ, आखिरत का डर, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाले पे कोई हुजन, कोई डर, कोई गमगीन चीज नहीं होगी उसकी जिंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वैसे ही बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए फरमाते हैं आयत नंबर 52 में, और ना दूर हटाओ अपने पास से उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, तालिब हैं वो उसकी तवज्जो के, नहीं तुम पर उनके हिसाब में से किसी चीज की जवाबदही और ना तुम्हारे हिसाब में उन पर किसी चीज की जवाबदही, बस अगर दूर हटा दिया तुमने उनको तो हो जाओगे तुम जालिमों में से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली से कैसी मोहब्बत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें अपने पास से दूर ना करना। क्योंकि मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो ये कहा करते थे कि इनको आप अपने पास से हटाएं जब हम आपके पास आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि ये ईमान लाने वाले नहीं है, लेकिन मेरे बंदे जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उनको आप अपने पास से नहीं हटाइएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह आजमाइश की थी हमने बाज लोगों की बात से, ताकि कहें वो कि यही लोग हैं फजल किया था अल्लाह ने जिन पर हमारे दरमियान में से, या नहीं है अल्लाह खूब वाकिफ शुक्र करने वालों से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो ऊपर और नीचे के दर्जात हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इम्तिहान के लिए किए हैं। क्योंकि बिल्कुल आप देखिए कि जैसे एक स्टेज है, उस पे जिसका कैरेक्टर कोई बादशाह है, कोई आम आदमी है, कोई पुलिस वाला है, कोई जज है उसमें अंदर, तो वो वही कपड़े पहनेंगे और वो परफॉर्म करेंगे। जैसे ही वो स्टेज से उतरेंगे वो अपने कपड़े उतार देंगे तो वो एक आम आदमी की तरह हो जाएंगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये दुनिया भी एक स्टेज की तरह है, हर कोई अपना अपना किरदार कर रहा है, लेकिन जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आएंगे तो बिल्कुल हर इंसान एक लेवल पे होगा, सवाए अपने अमल के। जो दुनिया में बोएगा वही वहां पे काटेगा। यहाँ पे जो ऊंच नीच है ये तो इम्तिहान की खातिर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आए तुम्हारे पास वो लोग जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, तो कहो सलाम है तुम पर। अब देखिए कि मोमिनों की कितनी शान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो ईमान वाले लोग जब तुम्हारे पास आए तो उनको सलाम कहो। लाजिम कर लिया है तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत को, किनके लिए? जो ईमान वाले हैं ना, कि जो कोई कर बैठे तुम में से कोई बुराई नदानी से, फिर तौबा कर ले इसके बाद और इस्लाह कर ले, तो यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान। देखिए इतनी खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि गुनाह तो इंसान से होते हैं ना, और अक्सर ये होता है कि वो हमारे पछतावे बन जाते हैं कि हाय उस वक्त ये हुआ, हाय उस वक्त ये हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे अगर तुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो फिर तू तौबा कर ले, और जब तू तौबा करके उस पर जम जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। और इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं हम आयात, ताकि मुकम्मल जाहिर हो जाए रास्ता मुजरिमों का। कह दो बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उसकी जिसको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के। कह दो कि नहीं पैरवी करूंगा मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की, यकीनन गुमराह हो जाऊंगा तब तो मैं, और ना रहूंगा मैं हदायत याफ्ता में। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नबी कह दो यकीनन मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से,
اور تم تکذیب کرتے ہو اس کی، نہیں ہے میرے پاس، وہ جلدی کر رہے ہو تم جس کے لیے نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر اللہ ہی کو، بیان فرماتا ہے وہ حق بات اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اب یہ جلدی کس چیز کی کرتے تھے کہ لے آؤ وہ دن، اب بار بار تم ہمیں عذاب کا کہتے ہو تو پھر لاؤ وہ اس عذاب کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سب کچھ، یہ اللہ ہی ہے جو کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی غائب کا علم ہے۔ کہہ دو اگر یہ میرے اختیار میں ہوتی وہ چیز جلدی کر رہے ہو تم جس کے لیے، تو ہو چکا ہوتا فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں میں سے۔ ظالم کون تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، ان کو بار بار معجزات کا کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب سے لے آتا یہ سارے معجزے، لیکن یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غائب کی، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ نہیں جانتا جس کو سوائے اس کے کوئی اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس روشن کتاب میں درج ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری آیا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عصمت کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا پتا ہوتا ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اب خزاں کے موسم میں آپ کبھی دیکھیں زمین پتوں سے بھری ہوتی ہیں، ہر طرف پتے گرتے ہیں، لیکن ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس پتے کو کھا جائے گا، کون پتے سوکھ کے واپس زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور کون سا دانہ زمین پہ بویا جائے گا، کس کو زمین کے اندر ہی کیڑے کھا جائیں گے، کون سا چھوٹے سے چھوٹا دانہ جو باہر نکلے گا، اور کون وہ تناور درخت بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ انسان تو کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ کیسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے تو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کے وقت، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، پھر اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پوری کر دی جائے مدت جو معین ہے، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر بتا دے گا وہ تم کو جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور قیامت کے دن ہمارے ایک لمحے کا حساب ہے، ایک وقت کا حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے ابن آدم اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں پہ گزارا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان فرشتے، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم پر تم میں سے کسی ایک کی موت تو روح قبض کر لیتے ہیں اس کی ہمارے فرشتے، اور نہیں کرتے وہ کوئی بھی کوتاہی۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے سارا وقت ہماری حفاظت کے لیے۔ آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا نا کہ کبھی ایسا کہ ہم کہیں سے گزرتے ہیں، راستے میں سے گزرے، ایک دم سے لگتا ہے کہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے لگا، تو کہتے ہیں او مائی گاڈ، ایسے لگتا تھا کہ آج تو ختم ہی ہو جائیں گے، تو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ اللہ کے فرشتے ہماری نگرانی کرتے ہیں اس وقت تک جب تک موت کا وقت نہیں آتا، اور موت سب سے بڑی ہماری زندگی پر پہرہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا برحق، سن لو کہ اسی کا حکم ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج دیکھیے ہم کتنی دفعہ بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ حساب لینے والا، حساب لینے والا۔ کس چیز کا حساب؟ اس دنیا کی زندگی میں جتنے سال ہمیں زندگی ملی ہے، ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ ہم حساب دینے کے قابل ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے ہمارے عمل کیا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ دن برحق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آیا جو ہم پڑھیں وہ حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کہو کہ کون نکال لاتا ہے تم کو اندھیروں سے صحرا کے، اور سمندروں کے جب پکارتے ہو تم اس کو عاجزی سے اور چپ کے، اگر نجات بخشے وہ ہم کو، اس سے تو ضرور ہو جائیں گے ہم شکر گزار۔ کہ جب مصیبت آتی ہے تو چپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ مصیبت ختم ہو جائے تو پھر ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم پھر شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے تو پھر تم بھول جاتے ہو۔
اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ए नबी कहो कि अल्लाह ही निजात बख्शता है तुमको इससे और हर सख्ती से, फिर भी तुम शिर्क करते हो। और आयत नंबर 65 में अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला का गजब कैसे नजर आता है कि कह दो कि वो कुदरत रखता है इस पर कि भेज दे तुम पर अजाब तुम्हारे ऊपर से या नीचे से तुम्हारे पैरों के, या फिर भिड़ा दे तुमको फिरके फिरके करके और चिखा दे मजा तुम्हें एक ग्रोह से आपस में लड़ा कर दूसरे से। देखो किस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को ताकि तुम समझो। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला अपने अजाब की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अल्लाह अगर भेज दे तुम पर अजाब, और अजाब की शक्ल क्या होगी कि तुम्हें फिरका फिरका कर दे। आज हम देखें, आज हम मुसलमान कैसे फिरका फिरका पर लड़ते हैं ना। कई दफा मैंने अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि ये कोई मजाक नहीं है। हम समझते कि नहीं कोई बात नहीं, ये हरी पगड़ी वाला, ये काली पगड़ी वाला, ये सुन्नी, ये शिया, ये किस तरह से मुसलमानों को फिरका फिरका करके उनमें इत्तेहाद खत्म कर दिया। आज मुसलमान क्यों हर जगह पिस रहे हैं? क्योंकि हमें इत्तेहाद ही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए इतने बड़े बड़े फतवे लगा देते हैं कि वो फिरके वाला काफिर, वो फिरके वाला काफिर। तो ये क्या है? ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं और झुटलाया इस कुरान को तेरी कौम ने। कौन सी कौम थी? कुरैश मक्का को अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, और वो हक है अल्लाह की तरफ से। कह दो नहीं हूं मैं तुम पर दरोगा, कि मैं तुम पे दरोगा बना के नहीं भेजा गया हूँ। मेरा काम सिर्फ तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, और यही जो इस दुनिया में भी दाई दीन है उनका भी यही काम है। और हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और अनकरीब हम जान लेंगे। और अब आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं और जब तुम देखो ऐसे लोगों को जो झगड़ते हैं हमारी आयात के बारे में, तो मुंह फेर लो उनसे, यहाँ तक कि वो मसरूफ हो जाए ऐसी बात में जो इसके अलावा हो। और अगर भुला दे तुम्हें शैतान, तो ना बैठे रहो याद आने के बाद उन लोगों के साथ जो जालिम है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला वो अदब सिखा रहे हैं कि जब अगर किसी ऐसी महफिल में हो जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला की आयात का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे ही दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं वास दफा, तो वहां से उठ जाओ। और अगर शैतान तुम्हें भुला दे और तुम बैठे रह जाओ, तो जिस वक्त भी तुम्हें याद आए जाए तो ऐसी महफिल से उठ जाया करो, और नहीं उन लोगों पर जो परहेजगार है, उन झगड़ने वालों के हिसाब में से कुछ भी जवाबदेही, लेकिन नसीहत करना ताकि वो परहेजगार हो जाएं। और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है अपने दीन को खेल और तमाशा, और धोखे में डाल रखा उनको दुनिया की जिंदगी ने। और नसीहत करते रहो इस कुरान से ताकि ना पकड़ा जाए कोई शख्स बसबब जो उसने कमाया, नहीं होगा इसका सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त हो, कोई सिफारिश करने वाला। और अगर फिदिये में दे दे हर किस्म का मुआवजा, तो ना कबूल होगी इससे कुछ भी। यही हैं वो लोग जो पकड़े गए बसबब जो उसने कमाया, उनके लिए है पीने के लिए खौलता हुआ पानी और अजाब दर्दनाक, इसलिए कि उन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को खेलो तमाशा बना दिया, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं छोड़ दो उन लोगों को। लेकिन फिर भी उनको ऐसे नहीं छोड़ो कि मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन उनको कुरान से नसीहत करते रहो, शायद कि वो बदल जाए और वो उस अजाब से बच जाए। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि कहो क्या पुकारे हम सवाए अल्लाह के उसे जो ना नफा पहुंचा सके हमें और ना हमारा नुकसान कर सके, और क्या फिर जाएं हम उल्टे पांव उसके बाद कि हदायत दे चुका हमें अल्लाह। तो हमारी मिसाल होगी उस शख्स की तरह जो भटका दिया हो शैतान ने जमीन में हैरान करके, उसके हों रफीक जो बुलाते हैं उसको हदायत की तरफ कि हमारे पास आ जाओ। कह दो कि दर हकीकत अल्लाह ही की हदायत असल हदायत है, और हुक्म दिया है हमें कि हम फरमाबरदार हो जाएं उसके जो रब है सारे जहानों का। और ये कि कायम रखो नमाज और डरते रहो इससे, और वही है जिसके पास तुम सबको जमा होना है। अब देखिए बार बार वही बात आ रही है कि अल्लाह के पास तुम सबको जमा होना है, और जो कुछ तुम इस दुनिया में करके आए हो उसके एक एक लम्हे का तुमको जवाब देना होगा। और वही है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को बरहक, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हशर बर्पा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है। और उसी की बादशाही होगी जिस दिन फूका जाएगा सूर, और जानने वाला है वो पशीदा और जाहिर को, और वही हिकमत वाला और बाखबर है। देखिए वो बार बार फिर वही भी बात आ रही है ना कि वो जानने वाला है पशीदा को, और जो तुम जाहिर करते हो जो छुपाते हो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं और जब कहा था इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से क्या बनाता है तू बुतों को माबूद,
بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو ایک کھلی گمراہی میں۔ اور اسی طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم کو عجائبات آسمان اور زمین کے، اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں۔ پھر جب چھا گئی اس پر رات کی تاریکی تو دیکھا اس نے ایک ستارہ، کہا اس نے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا نہیں میں پسند کرتا ڈوبنے والوں کو۔ پھر جب دیکھا اس نے چاند کو چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اس نے اگر ہدایت دے مجھے میرا رب تو یقیناً میں ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب دیکھا اس نے سورج کو روشن تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم بے شک میں بیزار ہوں ان سے جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے کر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم کی سمجھداری کہ پہلے انہوں نے اس کامن گراؤنڈ پہ آ کے بات کی، کیونکہ وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پہلے ان کو یہ کہا کہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ چاند جو ہے یہ میرا خدا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری طرح کی بات کر رہا ہے تو ہم اس کی بات سن رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، پھر ان کو یہ احساس دلا کہ یہ تو غروب ہو گیا، تو اللہ کیسے جو غروب ہو جائے؟ ایسا انسان جس کو غروب ہونے کے بعد اندھیرے میں کسی کی ضرورت ہو تو وہ کس کو پکارے گا؟ پھر انہوں نے دیکھا چاند کو تو کہا آئی تھنک یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے انہوں نے اس کے کامن گراؤنڈ پہ آ کے پہلے بات کی، اور پھر انہوں نے بات یہ کی کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اور جھگڑنے لگے اس سے اس کی قوم، تو کہا اس نے کیا جھگڑا کرتے ہو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں؟ اور یقیناً ہدایت دی ہے اس نے مجھے، اور نہیں ڈرتا میں اس سے جن کو تم شریک بناتے ہو اس کا، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ اب ہوا کیا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم کو ڈراتے تھے کہ اگر تم نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو تمہیں ان کی گردش زمانہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی تمہیں بدعا لگے گی یا تم پہ آفت آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا اگر رب چاہے گا تو مجھ پہ آئے گی، اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ احاطہ کیے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، تو کیا نہیں تم غور کرتے؟ اور کیوں کر ڈروں میں ان سے جنہیں شریک بناتے ہو تم، اور نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک بناتے ہو تم اللہ کے ساتھ ان کا کہ نازل نہیں کی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل، تو کون سے دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار ہے بے خوفی کا اگر تم جانتے ہو؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملوث کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، وہی لوگ ہیں جن کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ تھی ہماری دلیل جو عطا کی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، بلند کر دیتے ہم درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا اور باخبر ہے۔ اور عطا کی ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، سب کو ہدایت دی ہم نے، اور نوح کو ہدایت دی تھی ہم نے اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی، اور اسی طرح سے ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ذکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب تھے صالحین میں سے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور سب کو فضیلت دی تھی ہم نے جہان والوں میں اور ان کے باپ دادوں میں سے، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے، اور منتخب کیا ہم نے ان کو، اور ہدایت دی ہم نے ان کو سیدھی راہ کی طرف۔ اور یہ ہدایت ہے اللہ کی راہ دکھاتا ہے وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتے ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تھے وہ لوگ جن کو عطا فرمائی تھی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر انکار کر دے ان باتوں سے، یہ لوگ تو بے شک مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے ایسے اور لوگ نہیں ہیں جو ان باتوں سے انکار کرنے والے۔ یہی تھے وہ جو لوگ ہدایت دی تھی اللہ نے انہیں، اور ہدایت کی پیروی کرنے والے کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، اور نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اللہ کا قدر کرنے کا۔ جب کہا انہوں نے کہ نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز، کہو کہ کس نے نازل کیا تھا اس کتاب کو جو لے آیا تھا موسیٰ نور اور ہدایت لوگوں کے لیے، کر دیا جسے تم نے ورق علیحدہ، ظاہر کرتے ہو اس کا کچھ حصہ اور چھپاتے ہو بہت کچھ، اور سکھائی گئی تھی تم کو وہ باتیں نہیں تم جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دو کہ اللہ نے، پھر چھوڑ دو ان کو کہ اپنی بہودگی میں وہ کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے جسے بابرکت تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی،
تاکہ ڈراؤ تم اہل مکہ اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، یا کہے کہ وہی آئی مجھ پر، حالانکہ نہیں وہی آئی اس پر کچھ بھی، اور جو کہے کہ میں نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف اپنے ہاتھ کہ نکالو اپنی جانیں، آج دیا جائے گا تم کو عذاب ذلت کا، اس لیے کہ بولا کرتے تھے تم اللہ پر ناحق اور کرتے تھے تم اس کی آیات کی سرکشی۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آگی نا کہ آیات کی سرکشی کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو ان پر کیسا عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک تم ہمارے پاس آگے تنہا ہی جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، اور چھوڑ آئے تم جو کچھ عطا فرمایا تھا ہم نے تم کو اپنی پیٹھ پیچھے، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو، اور وہ جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہوں گے، بے شک منقطع ہو گئے تمہارے آپس کے تعلقات، اور گم ہو گئے تم سے جو کچھ تم دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا، وہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، اور وہی نکالنے والا ہے بے جان کو جاندار سے، یہی تو ہے تمہارا اللہ، پھر کہاں تم بہکے پھرتے ہو۔ پھاڑ نکالنے والا رات میں سے صبح کو، اور ٹھہرا دیا اس نے رات کو موجب آرام، اور سورج اور چاند کو ذریعہ حساب کا، یہ مقرر کردہ اندازے ہیں اس کے جو غالب ہے علم والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راستے معلوم کرو ان کے ذریعے سے، اندھیروں میں صحرا کے اور سمندر کے، بے شک کھول کے بیان کر دیے ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد کر دینے کی جگہ ہے، بے شک کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اگائی ہم نے اس سے نباتات ہر طرح کی، پھر نکالے ہم نے اس سے سبز پودے، نکالے ہم نے اس سے دانے طے بطے، اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے لٹکتے ہوئے، اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ نظر کرو ان کی طرف، نظر تو کر کے دیکھو ان کے پھلوں پر جب وہ پھل لائیں، اور ان کے پکنے پر، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اور نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ ٹھہرایا انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو، حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، پاک ہے وہ اور بلند ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ابتدا سے تخلیق کرنے والا ہے آسمان کا اور زمین کا، کہاں سے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اور پیدا کیا ہے اس نے ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی ہے اللہ تمہارا جو رب ہے تمہارا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، تو عبادت کرو صرف اسی اللہ کی، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ نہیں ادراک کر سکتی اس کو تمہاری نگاہیں، اور وہ ادراک کر لیتا ہے نگاہوں کا، اور وہ بھید جاننے والا اور باخبر ہے۔ بے شک پہنچ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے آنکھ کھول کر دیکھا سو اس نے اپنے واسطے کیا، اور جو اندھا بنا رہا تو وہ اس کے اپنے اوپر ہے، نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان۔ اور اسی طرح ہم پھر پھر کر بیان کرتے ہیں آیات، اور تاکہ یہ نہ کہیں کہ تم نے کسی اور سے پڑھا ہوا ہے، اور تاکہ تشریح کر دیں ہم ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پیروی کرو اس کی جو وحی کرتا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور کنارہ کر لو مشرکوں سے، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے یہ لوگ، اور نہیں مقرر کیا ہم نے تم کو ان پہ نگہبان، اور نہیں ہو تم ان کے اوپر کوئی دروغہ۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ نہیں مقرر کیا ہم نے تمہیں ان پہ نگہبان، اور تم ان پہ کوئی دروغہ نہیں ہو، تو عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال لوگوں کو تبلیغ کی تھی مکہ کے دور میں، اور اس کے بعد کچھ 100 لوگ، 125 لوگ یا اس طرح سے آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم ان پہ نگران نہیں ہو، تم نے اپنا کام پورا کر لیا، اور کسی کے لیے بھی کوئی داعی دین ہے
یا آپ گھر میں ایک ماں ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ہماری پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی تربیت میں پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو اللہ کی پہچان دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلانا، اور دین کی پوری اس کو تربیت کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ عطا کرنا، یہ کام آپ کا ہوگا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر وہ بچہ نہیں سمجھتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان پہ دروغہ نہیں ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اور نہ برا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کہ یہ کہیں گے برا اللہ کو گستاخی سے بغیر سمجھے ہوئے۔ یہ ادب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کے خدا کو تم برا نہ کہو، کیونکہ وہ تو جھوٹے خدا ہیں، تم اگر ان کو کہتے بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے اور گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اچھے کر دکھائے ہیں ہم نے ہر ایک امت کو ان کے اعمال، پھر اپنے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے، تب وہ بتائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت اپنی قسمیں، کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان پر کہہ دو کہ در حقیقت نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا معلوم تمہیں کہ وہ نشانیاں جب آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اب اس پارے کی آخری آیت 110 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور الٹ دیں گے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اس طرح جیسے نہیں یہ ایمان لائے تھے اس قرآن پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بار بار تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس معجزے نہیں ہیں، اللہ چاہے گا تو تمہیں معجزے دکھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے اوپر بہت سخت عذاب آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نشانیاں اللہ نے دی تھی کہ آنکھوں کی، دل اور ان کی آنکھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ پلٹ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو الٹ دیں گے، مینس کہ جو حق تھا ان نعمتوں کا کہ انہوں نے ان آنکھوں سے اس دل سے اللہ کو پہچاننا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے سرکشی میں بھٹکنے کے لیے، تاکہ آخرت میں وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت ختم ہو جائے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا ڈر، ہمیں آخرت کا یقین دے دے۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ آخرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ کبھی اس دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔